وعليكم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. محترم سامعین کرام، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ آقا انعامدار مدینہ کے تاجدار سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑے بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، درود شریف کی بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضور کو دیکھنا ہے تو حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھیے، درود شریف کا ورد کرتے رہیے. محترم سامعین کرام، درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے جن کے امامہ شریف کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا کہ دیکھ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے جن کے بال مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا کہ دیکھ تیری کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیری کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. صبح عارض پہ لٹاتے ہیں سکارے ریسو. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے جن کی پیشانی کی دامانی کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا کہ دیکھ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس پیرے صاحب پہ لاکھوں سلام. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے جن کے لبہائے مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا کہ دیکھ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے جن کے کان مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا کہ دیکھ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لائے کرامت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے جن کے بازو مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا کہ دیکھ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے جن کے دستے مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا کہ دیکھ آج جسم تو اٹھانے کر دیا، آج جسم تو اٹھانے کر دیا، آج جسم تو اٹھانے کر دیا، مجھے بہر سواحب پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نبی سراپا نور ہے. آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کہ وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ کی طرح حسین و جمیل کوئی مانے جنا ہی نہیں. یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. یا رسول اللہ، گویا آپ جیسا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا پیدا فرمایا. محترم سامعین کرام،
میرے نبی کو جو دیکھتا تھا حضرت حسان نے دیکھا، حضرت حسان نے ثابت نے دیکھا تو کہا رسول سب سے زیادہ حسین و جمیل۔ آقا امام حسین نے دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل۔ محترم سامعین کرام، حضرت یار غار صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل۔ محترم سامعین کرام، لیکن یہاں پر دماغ لگانے والا دماغ لگائے گا، عقل لگانے والا عقل لگائے گا کہ حضور علیہ السلام کو حضرت حسان نے ثابت نہیں دیکھا، حضور کے زمانے کے لوگوں کو دیکھا لیکن حضور کے زمانے کے بعد کے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کے زمانے کے لوگوں کو دیکھا لیکن حضور کے زمانے کے بعد کے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ تو پھر ان کی بات کو کیسے مانا جائے؟ حضرت یار غار صدیق اکبر کی بات کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے، حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بات کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ محترم سامعین کرام، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں یہ لوگ گئے ہو وہاں کے لوگوں کو دیکھا ہو حضور سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہ پایا ہو۔ جیسے ہندوستان میں گئے ہو اور ہندوستان کے لوگوں کو دیکھا ہو، ہندوستان کے لوگوں کو حضور سے زیادہ حسین و جمیل نہ پایا ہو۔ محترم سامعین کرام، تو آؤ میں اس کا جواب دیتا چلو۔ آپ کے دماغ پر لگے گرد و غبار کو ہٹا دو، آپ کے دماغ سے لگے آپ کے دماغ پر لگے پردے کو ہٹا دو۔ محترم سامعین کرام، آؤ میں اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں لے کر کے چلو، اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے کر کے چلو جس نے حضرت آدم کو دیکھا ہے، حضرت نوح کو دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے، حضرت صالح کو دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہے، حضرت داؤد کو دیکھا ہے، حضرت زکریا کو دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہے، حضرت نوح کو دیکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، جس نے مشرق کے لوگوں کو دیکھا ہے، جس نے مغرب کے لوگوں کو دیکھا ہے، جس نے شمال کے لوگوں کو دیکھا ہے، مشرق و مغرب کے لوگوں کو دیکھا ہے، ہندوستان کے لوگوں کو دیکھا ہے، پاکستان کے لوگوں کو دیکھا ہے، افغانستان کے لوگوں کو دیکھا ہے، انڈونیشیا کے لوگوں کو دیکھا ہے، جاپان کے لوگوں کو دیکھا ہے، چین کے لوگوں کو دیکھا ہے، ملیشیا کے لوگوں کو دیکھا ہے، ہندوستان کے لوگوں کو دیکھا ہے، بلکہ مشرق و مغرب کے لوگوں کو دیکھا ہے۔ وہ ہستی کون سی ہے؟ وہ ہستی عظیم ہستی کون سی ہے؟ وہ ہستی جبریل امین ہے، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں طائر صدرہ کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ عظیم ہستی وہ ہستی ہے جن نے آدم کو دیکھا ہے، آدم کے جاد آدم کے لوگوں کو دیکھا ہے، آدم کے اولاد کو دیکھا ہے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، میرے آقا علیہ السلام تک کے جتنے بھی انبیاء آئے سارے انبیاء کو دیکھا ہے، مشرق و مغرب کے لوگوں کو دیکھا ہے، شمال و جنوب کے لوگوں کو دیکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، لیکن حضرت جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کی طرح کسی کو نہ پایا، علمت الارض مشارقہا و مغاربہا، یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو چپے چپے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مگر خدا کی طرف خدا کی قسم آپ کی طرح کسی کو نہ پایا، آپ کی طرح کسی کو نہ دیکھا، بلکہ یہی بول صدرہ والے چمنے جہاں کے دھالے، یہی بول صدرہ والے چمنے جہاں کے دھالے، سبھی میں نے چھانے والے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یکدیگ بنایا، تجھے یکدیگ بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ محترم سامعین کرام، وقت بہت کم ہے، بس چلتے چلتے بتاتا چلوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صدیق تم سچ کہتے ہو، صدقت، اے صدیق تم سچ کہتے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں صدیق تم سچ کہتے ہو۔ کچھ عرصے کے بعد ابو جہل آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے محمد بن عبداللہ تم سے زیادہ بدصورت میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صدقت، اے ابو جہل تو سچ کہتا ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اتنا کہا تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ دونوں باتیں کیسے سچ ہو سکتی ہیں۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ دونوں باتیں کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟
تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں مثل آئینہ ہوں اور آئینہ میں جو جیسا رہتا ہے ویسا دکھائی دیتا ہے چونکہ صدیق اکبر سچے ہیں اچھے ہیں خوبصورت ہیں اسی لیے میں ان کو خوبصورت نظر آیا اور ابو جہل دنیا کا سب سے بڑا بدصورت انسان ہے اسی لیے میں اس کو خوبصورت نہیں نظر آیا تو اے رہتی دنیا کے مسلمانوں اگر حضور کو دیکھنا ہے اگر حضور کو دیکھنا ہے تو عشق کی نگاہ سے دیکھو اپنی عشق کی نگاہ سے دیکھو ابو جہل تو دیکھ رہا تھا لیکن اپنی آنکھوں کی نور کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا ادبا دیکھ رہا تھا لیکن اپنی آنکھوں کی نور کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا شیبہ دیکھ رہا تھا لیکن اپنی آنکھوں کی نور کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا لیکن قربان جاؤں میں ملت کے نوجوانوں حضرت صدیق اکبر دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کی نور کی نگاہوں سے نہیں بلکہ ایمان کی نور کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے حضرت عثمان غنی دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کی نور کی نگاہوں سے نہیں بلکہ ایمان کی نور کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کی نور کی نگاہوں سے نہیں بلکہ ایمان کے نور کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے تو اے دنیا کے مسلمانوں اگر دیکھنا ہے تو حضور کو عشق کی نگاہ سے دیکھو حضور سے سچا پیار کرو حضور سے سچی الفت رکھو اور حضور سے محبت کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی میں کہتا ہوں آنکھ والے تیرے چہبن کا تماشا دیکھے آنکھ والے تیرے چہبن کا تماشا دیکھے دیدے دور کو کیا نظر آئے گا دیکھے دیدے دور کو کیا نظر آئے گا دیکھے محترم سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرمان مصطفیٰ پر اور اس پر چلنے کی سیرت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ